بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. سیکنڈ ایئر اردو کے لیکچر کے ساتھ فاروق احمد حاضر خدمت ہے. عزیز طلبہ، اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری غزل کے پہلے دو شعر پڑھے تھے. آج کے لیکچر میں دوسری غزل کے اس سے آگے والے دو شعر پڑھتے ہیں، تیسرا اور چوتھا شعر. تو شاعر کا نام میں تحریر کر دیتا ہوں. شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ. شاعر کا نام علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، مفکر پاکستان، شاعر مشرق، حکیم الامت، درویش لاہوری، جنہوں نے اپنی شاعری کو بیداری کا پیغام بنایا اور امت محمدی کو متحد اور جمع کرنے کی کوشش کی اور ان میں تحریک کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی اور کامیاب بھی رہے. تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری غزل اور دوسری غزل کا تیسرا شعر، شعر نمبر 3. اقبال کہتے ہیں، وہی جہاں ہے، وہی جہاں ہے تیرا، وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا. وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، تو کرے پیدا. یہ سنگ و خشت نہیں، یہ سنگ و خاشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے، جو تیری نگاہ میں ہے. عزیز طلبہ، حل لغت کے تحت میں مشکل الفاظ کی وضاحت کر دیتا ہوں. اگرچہ زیادہ مشکل لفظ تو نہیں ہے، پھر بھی جہاں دنیا، کائنات، جگ، سنگ، پتھر، اور خشت، اینٹ، نگاہ، نظر، تو عزیز طلبہ، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں جد و جہد کا درس دے رہے ہیں، سعی پیہم کا درس دے رہے ہیں اور عمل کا درس دے رہے ہیں. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری میں ہے ہی عمل کا پیغام. اقبال نے بے عملی چھوڑنے کا کہا ہوا ہے کہ انسان کاہل نہ ہو، سست نہ ہو اور اپنے کام سے بے خبر نہ ہو. وہ اپنے کام کو اپنائے ہوئے ہو، وہ متواتر سفر میں رہے، وہ متواتر اپنے کام کو جاری رکھے، تب اسے کامیابی ملے گی. جہاں اس کی یہ حرکت رکی وہیں وہ جمود کا شکار ہوا اور یہ جمود اس کے لیے موت کا ہی پیغام ہے. تو اقبال نے کہا، وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یعنی تو اپنی جد و جہد سے، تو اپنی کوشش سے، تو اپنی سعی پیہم سے، لگاتار کوشش سے جو حاصل کرے گا، اصل میں تیرا جہان وہی ہے.
اصل میں تیری دنیا وہی ہے، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے، یعنی یہ رنگ و بو والی دنیا، یہ پتھروں اور اینٹوں والی دنیا، یہ جمادات والی دنیا تیری دنیا نہیں ہے، اس سے کہیں آگے جانا ہے تو نے۔ اصل میں اقبال کیونکہ اپنی بات کو بیان کرتے ہوئے ایک فلسفہ ذہن میں رکھتے ہیں، اور وہ فلسفہ یہ ہے کہ مرد مومن کو عمل کرنے والا ہونا چاہیے، باعمل ہونا چاہیے، اور اس کی منزل جو ہے کوئی چھوٹی موٹی منزل نہ ہو کہ یہ حاصل کرنا ہے وہ حاصل کرنا ہے، بلکہ اس کی منزل ایک بڑی منزل ہو، اور وہ اعلیٰ اور عرفہ منزل کیا ہے؟ رب کی رضا حاصل کرنا، نیابت الہی کا فریضہ ادا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نائب بن کر دھرتی پر زندگی بسر کرنا، یہ اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ اور اگر اپنے مقصد سے وہ غافل ہوگا تو صاف ظاہر ہے کہ وہ انہی جمادات کو، یہ دنیا میں موجود فانی چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ چیزیں تیری منزل نہیں ہیں، ان چیزوں کا خالق تیری منزل ہے، تو نے مخلوق کو مسخر کر کے خالق تک پہنچنا ہے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، یعنی یہ نہیں کہ تو نے یہیں پہ رک جانا ہے، انہی سے بھی آگے جا کر خالق کی رضا حاصل کرنی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک یہ تو دنیا سے متعلق ہے، عمل کا درس دیتے ہوئے ایک مقام پر اقبال نے کہا ہے کہ فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا، فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا، یا اپنا گریباں چاک یا دامن یزداں چاک، یعنی جو عمل کی دنیا بھی نہیں ہے آپ مجھے وہاں بھی عمل کرتا ہوا دیکھیں گے۔ یہ عمل، یہ کام، یہ کوشش، یہ جد و جہد میری زندگی کا ایسا حصہ بنی ہے۔ تو مسلمان جب اپنی منزل اس دنیا کو نہیں دنیا کے خالق کو بنائے گا، جب دنیا کو حاصل کرنا اس کا مطمع نظر نہیں ہوگا، اللہ کو حاصل کرنا، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنا اس کا مطمع نظر بن جائے گا، تو اس کے لیے ہی اقبال نے کہا ہے کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے۔ تو اس لیے اقبال نے کہا وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں، یہ جو ظاہری دنیا تمہیں دکھ رہی ہے، جس کے تم جلوے دیکھ رہے ہو، جس کے تم نظارے دیکھ رہے ہو، یہ جو تمہارے دل کو لبھا رہی ہے، یہ تمہاری منزل نہیں ہے۔ تمہاری منزل تو وہ ہے جو تم اپنی محنت سے حاصل کرو گے، جو تم اپنی جد و جہد سے حاصل کرو گے، جو تمہاری ملکیت میں آئے گا، جو تمہارے تصرف میں آئے گا، تمہارا جہان وہی ہے، تمہاری کائنات وہی ہے۔ تو عزیز طلبہ، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری غزل کا چوتھا شعر، شعر نمبر 4، مہو ستارہ سے، مہو ستارہ سے آگے مقام ہے جس کا، آگے مقام ہے جس کا، وہ مشت خاک، وہ مشت خاک ابھی عوارگان راہ میں ہے، ابھی عوارگان راہ میں ہے۔ عزیز طلبہ، حل لغت کے تحت میں مشکل الفاظ کے معنی تحریر کر دیتا ہوں۔ حل لغت، اب پہلا لفظ ہے ماہ،
ماں کہا جاتا ہے بیٹا چاند کو. اور آگے کا لفظ ہے مقام. اردو میں مقام کہا جاتا ہے. اقبال فارسی ٹرم میں بھی استعمال کرتے ہیں تو لب و لہجہ بھی وہی استعمال کیا مقام کے لیے. جگہ، منزل. اور آگے کا لفظ ہے مشت خاک. مشت خاک یہ گرامر کی روح سے مرکب اضافی بھی ہے کہ مٹی کی مٹھی. مشت خاک مٹی کی مٹھی یا مٹھی بھر مٹی. اور کنایتاً سے مراد ہے انسان، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، تو اس سے مراد انسان. آوارگان، آوارہ، مارا مارا پھرنے والا. مارا مارا پھرنے والا، تو یہ آوارگان کے معنی میں آیا. تو عزیز طلبہ، علامہ اقبال کی دوسری غزل کا یہ چوتھا شعر یہ بھی اسی انداز کا ہے کہ انسان نے جس منزل تک پہنچنا ہے ابھی تک اس منزل تک پہنچا نہیں ہے، وہ دنیا میں کھو کر رہ گیا ہے. اس سے پہلے شعر میں اقبال نے یہی کہا تھا کہ اے انسان، یہ جو ظاہری دنیا یہ تیری منزل نہیں ہے اور تو اسی کو اپنی منزل سمجھ بیٹھا ہے. تو اس لیے اقبال چوتھے شعر کے اندر کہہ رہے ہیں کہ مہو ستارہ سے آگے مقام ہے جس کا، جس نے چاند اور ستاروں سے بھی آگے جانا ہے. چاند اور ستاروں سے بھی جس کی منزل آگے کی منزل ہے، وہ مشت خاک یعنی مٹھی بھر مٹی مراد انسان کنایتاً انسان کہا جائے گا. تو کہا کہ انسان ابھی تو مرا مرا پھر رہا ہے، ابھی تو راستے میں ہے، ابھی منزل تک پہنچا نہیں ہے، اسے منزل تک پہنچنا ہے. اور یہ میں وضاحت کر چکا ہوں کہ چاند، ستارہ، اب آپ دیکھیں کہ یہ زمین سے متعلق چیزوں سے متعلق اقبال نے کہا کہ سنگ و خشت یعنی یہ پتھر، یہ اینٹ، یہ ظاہری دنیا، یہ شکل و صورت والی دنیا، یہ رنگ و بو والی دنیا. کہا کہ اس دنیا کو بھی تو نے اپنی منزل نہیں بنانا، اور یہ بھی نہ سمجھ کہ میں آسمان پہ اگر چاند اور ستارہ یہ چمک دمک رہے ہیں تو یہ میری منزل ہے. یہ بھی تیری منزل نہیں ہے، ان کا خالق تیری منزل ہے. جیسا کہ پہلے شعر میں وضاحتاً اقبال کے ہی اشعار سے وضاحت کر چکا ہوں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے. تو اقبال اصل میں کہنا وہی چاہتے ہیں. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، یعنی یہ آسمان، اس سے بھی آگے تو نے جانا ہے. آسمان اور آسمان کے چاند، ستارے، سورج، اس طرح کی یہ چیزیں تیری منزل نہیں ہیں. تو اس لیے کہا کہ اے انسان، تو اپنے تجسس کو بڑھا اور بڑھاوا دیتے ہوئے اعلیٰ اور عرفہ منزل کو اپنا نصب العین بنا. اور وہ اعلیٰ اور عرفہ منزل کیا ہے؟ رب کی رضا، نیابت الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا. تو یہ ہے تیری منزل. اس لیے کہا کہ ابھی مسلمان اس مقام تک پہنچے نہیں ہیں، انہیں اس مقام تک پہنچنا چاہیے. ان کے اندر وہ اوصاف پیدا ہو جائیں کہ دنیا ان کے آگے مسخر ہو جائے، نہ صرف زمین کی چیزوں پر یہ حاوی ہو انہیں مسخر کرے، بلکہ آسمان تک کو یہ مسخر کر لے. آج دیکھ رہے ہیں آپ کہ انسان نے سولر ٹیکنالوجی کے تحت سورج کی شعاؤں کو مقید کر کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا.
تو کہا کہ ایسے مسخر کرے، یہ سب انسان کے خادم ہیں، انسان کے اندر وہ وصف پیدا ہو جائیں جو اسے رب کے قریب لے جائے۔ اقبال نے ہی کہا ہے کہ میں مرد مومن کسے کہوں گا، مرد حق کسے کہوں گا، ایک پکا سچا مسلمان کسے کہوں گا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ انسان آگ، پانی، مٹی اور ہوا سے بنا ہے، یعنی ان 4 عناصر سے بنا ہے، تو اقبال کہتے ہیں بنا ہوگا، لیکن اگر اسے مرد مومن بننا ہے، مرد حق بننا ہے، تو اس کے اندر یہ 4 اوصاف ہونے چاہیے: قہاری ہو، غفاری ہو، قدوسی ہو، جبروت۔ قہاری ہو، غفاری ہو، قدوسی ہو، جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ یعنی اگر اسے پکا سچا مسلمان بننا ہے تو اس کو کافروں کے لیے، مخالفین کے لیے قہار ہونا چاہیے، اپنوں کے لیے غفار ہونا چاہیے، وہ پاکیزہ صفات کا مالک بھی ہو اور دنیا پر غالب آنے والا ہو، جبروت، غالب آنے والا، مغلوب ہونے والا نہ ہو، وہ دوسروں سے ہیٹا اور نچلا نہ ہو، بلکہ سب سے اوپر ہو اور ان کے اوپر حاوی ہو، ان کے آگے جھکا ہوا نہ ہو۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب وہ اپنے خالق تک جا پہنچے گا، جب وہ مخلوق کو ٹھکرا دے گا۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو عزیز طلبہ، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری غزل کے یہ 2 شعر ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا مربوط مفہوم بھی رکھتے ہیں کہ پہلے دنیا سے متعلق بات کی، زمینی اشیاء سے متعلق بات کی، پھر آسمان کی جانب، فلک کی جانب گئے تو ان چیزوں سے متعلق بات کی، اور دونوں اشعار میں یہی بتایا کہ انسان کی منزل نہ دنیا ہے، نہ دنیا کی چیزیں ہیں، نہ آسمان ہے، نہ فلک کی چیزیں ہیں، بلکہ دنیا اور دنیا کی چیزوں کا جو خالق ہے تو انسان کی منزل وہی ہے، اور آسمان اور فلک بھی اس کے زیر قدم رہیں، یہ ان سے بھی اعلیٰ اور عرفہ جائے۔ ابھی تو یہ مارا مارا پھر رہا ہے، اسے صحیح راہ اپنانی چاہیے، اسے سیدھا رہبر ڈھونڈ لینا چاہیے جو اسے اس کی منزل تک لے جائے۔ عزیز طلبہ، آج کا لیکچر میں یہیں پر ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔